إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاری ومسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، حیا اور شرم ایک ایسی صفت اور ایک ایسی خوبی ہے اور اخلاق کا ایک ایسا حصہ ہے جس خوبی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، اپنے نیک بندوں کے لیے پسند فرمایا. حیا اور شرم، حیا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صفت کو اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا اور قرآن و حدیث میں مختلف آیات اور احادیث میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حیادار ہے، اللہ کو حیا آتی ہے. میرے بھائیوں، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. اللہ اپنے ان بندوں سے حیا کرتا ہے، اللہ اپنے ان بندوں سے حیا کرتا ہے جو بندے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. اس حدیث سے معلوم ہی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا: واللہ لا یستحی من الحق. اللہ سبحانہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا ہے، حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا ہے. بہرحال حیا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اس کے بندے حیا کریں،
اس کے بندے حیادار بنے، اس کے بندے حیا اور شرم والے بنے۔ میرے بھائیوں، آپ نبیوں کی سیرت پڑھیں، سارے بندوں میں سب سے زیادہ جو جماعت اور جو بندے اللہ سے حیا کرنے والے تھے، لوگوں سے حیا کرنے والے تھے، وہ انبیاء کرام کی جماعت تھی، انبیاء کرام کی جماعت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے تھے، یہاں تک کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ کے اندر حیا اور شرم تھی۔ آپ کے اندر ایک حیا اور شرم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حیادار تھے، حیا والے تھے۔ میرے بھائیوں، انبیاء کرام کے اندر حیا اور شرم پائی جاتی تھی، اور انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اپنی قوموں کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ بھی اپنے اندر حیا اور شرم پیدا کریں، حیا اور شرم پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی نبوتوں سے اور پچھلے نبیوں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے، انہی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم حیا نہ کرو، اگر تمہارے اندر سے حیا نکل جائے، فاصنع ما شئت، تو جو تم چاہو کرو، یعنی حیا اگر نکل گئی تمہارے اندر سے، پھر تم سے ہر بات، تمہاری زبان سے ہر بات نکل سکتی ہے، تمہارے ہاتھ پیر ہر کام کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر حیا نہ رہی تو تم جو چاہو کرو۔ میرے بھائی، اس حدیث سے، یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پچھلے نبیوں کے اندر حیا اور شرم تھی، اس لیے کہ پچھلے انبیاء کرام یا جو بھی نبی ہوں، انہوں نے اپنی امت کو انہی باتوں کی تعلیم دی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو حیا کی تعلیم دیں اور خود حیا سے عاری تھے، نہیں میرے بھائی، بلکہ انبیاء کرام نے ہر اچھے اعمال پر اور ہر اچھے کاموں پر سب سے پہلے انہوں نے خود عمل کیا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ پچھلے نبیوں کے اندر حیا اور شرم تھی، سارے نبیوں میں حیا اور شرم پائی جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ لوگوں حیا اور شرم کھاؤ، لوگوں حیا اور شرم کرو۔ ایسے ہی اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان کے اندر سے حیا اور شرم نکل گئی تو اس سے ہر غلطی کا ہونا ممکن ہے، اس سے ہر جرم کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ جس کے اندر حیا نہ پائی جائے، جس کے اندر شرم نہ پائی جائے، وہ شخص ہر غلطی کر سکتا ہے۔ چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ حیا اور شرم یہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، حیا انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ معلوم ہی ہوا کہ حیا وہ صفت اور وہ ہتھیار ہے، وہ دفاعی قوت ہے کہ حیا انسان سے ہر برائیوں کو دور رکھتا ہے، برائی کو دور رکھتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حمد و صلوات کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی جس میں آپ فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ او بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 63 یا 73 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 73 سے زیادہ کیا ہے؟ شاخیں ہیں۔ فافضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے افضل درجہ، ایمان کی سب سے افضل شاخ، اعلیٰ شاخ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، فرماتے ہیں آپ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ حیا ایمان ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے، حیا اور ایمان کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اگر کسی جگہ سے حیا اٹھ گئی تو ایمان اٹھ جائے گا، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں حیا نہیں ہے، جہاں حیا ہے وہاں ایمان نہیں ہے، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں۔ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ملا دیے گئے ہیں، حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ملا دیے گئے ہیں۔ میرے بھائی، سوال یہ ہے کہ ہم حیا کیسے کریں، حیا کن لوگوں سے کریں، حیا کس طرح کریں؟ یہ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حیا 3 طرح سے ہے، حیا اور شرم
तीन तरह से है। नंबर एक, अल्लाह से हया करना। नंबर एक, अल्लाह से हया करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हम सबका खालिक है, हम सबका राज़िक है, हम सबका मालिक है, हम सबका हाकिम है। मेरे भाइयों, जो अगर ना दे कोई, उसके अलावा कोई देने वाला नहीं, जो दे उसे कोई रोकने वाला नहीं। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसकी नेमतों से हम हर लम्हा फायदा उठा रहे हैं। उसने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए जुबान दी है, और इसी तरीके से चलने के लिए पैर दिए हैं, और पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए दिलो दिमाग दिए हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसकी जमीन पर हम रहते और बसते हैं, जिसका दिया हम खाते हैं, जिसका दिया हम पहनते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर चाहे तो एक, अगर चाहे तो अपनी नेमतों को हमसे रोक ले, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों को हमसे रोक ले। उसके सिवा कोई हस्ती नहीं है जो हमें एक घूंट पानी दे सकती हो, जो हमें एक लुक़मा खाना दे सकता हो। और ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसी कोई हस्ती नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे अगर बारिश को रोक ले तो वो बारिश बरसा सके, वो जमीन से गल्ला पैदा कर सके हमारे खाने के लिए। मेरे भाइयों, सबसे पहली हया, सबसे पहली दात, सबसे अफजल और आला दात जो हया और शर्म की मुस्तहिक है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की दात है। तो हम पर वाजिब है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से हया और शर्म करें, अल्लाह से हया और शर्म करें, अल्लाह से हया और शर्म करें। मेरे भाइयों, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका दिया हम खाते हैं, जिसकी नेमतों से हम हर लम्हा फायदा उठाते हैं, जो हम सबका खालिक व मालिक, राज़िक व हाकिम है, जो मुदब्बिर कायनात है, जो हर चीज पर कादिर है। तो कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिसके बगैर, जिसकी नेमतों के बगैर हम दुनिया के अंदर एक सांस ले सकें। मेरे भाइयों, उस अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर किसी और की इबादत करना, उस अल्लाह को छोड़ किसी और को पुकारना, उस अल्लाह को छोड़ किसी और के आगे सजदा करना, उस अल्लाह को छोड़कर किसी और की नजर मानना, उस अल्लाह को छोड़कर किसी और की सदक़ात व खैरात करना, ये बेशर्मी और बेहयाई है। ये अल्लाह से हया के खिलाफ है। अल्लाह से हया का तकाजा ये है कि हम हर किस्म की इबादत को अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करें, हम हर किस्म की इबादत को अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जिन कामों के करने का हमें हुक्म दिया है, उन कामों को करें। अल्लाह से हया का तकाजा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जिन कामों के करने का हुक्म दिया है, उन कामों को करें। हम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फराइज वाजिबात मुतय्यन किए हैं, उन फराइज वाजिबात की हम पाबंदी करें। अल्लाह ने हमारे लिए जो दीन भेजा है, उस दीन को हम फॉलो करें। ये अल्लाह से हया और शर्म है। मेरे भाइयों, अगर लोग रोजा रखते हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, वह अल्लाह से हया नहीं खाता, वो अल्लाह से, जो रोजा नहीं रखता, अल्लाह से हया नहीं करता। अल्लाह ने दौलत दी है, ज़कात वाजिब करार दिया, उसकी दौलत में, उसके माल में ज़कात नहीं दे रहा है, अल्लाह से हया नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन कामों को उसके ऊपर हराम करार दिया है, चाहे वो सूद हो, रिश्वत हो, कमार और जुआबाजी हो, और जिना हो, चोरी हो, गीबत हो, झूठ हो, चोरी, जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चीजें हमारे ऊपर हराम करार दी हैं, अगर कोई शख्स उन हराम कामों से नहीं बचता, उन हराम अफ़आल से नहीं बचता, गोया कि वो अल्लाह से हया और शर्म नहीं करता है। तो अल्लाह से हया और शर्म यह है कि इंसान अल्लाह के अवामिर, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करे, और जिन कामों से अल्लाह ने उसे रोका है, उन कामों से क्या है, दूर रहे। ये अल्लाह से हया और शर्म करना है, ये अल्लाह से हया और शर्म करना है। और इमाम मावरदी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हया का, शर्म का दूसरा मरहला ये है कि बंदा लोगों से हया और शर्म खाए, लोगों से हया और शर्म खाए। लोगों से हया और शर्म करना यानी उन्हें तकलीफ ना देना, किसी पर जुल्म नहीं करना। अगर कोई शख्स किसी को तकलीफ दे रहा है, किसी की ग़ीबत कर रहा है, किसी की ऐबजोई कर रहा है, किसी का दिल दुखा रहा है, और किसी का माल हड़प कर रहा है, किसी पर जुल्म कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी पर लानत भेज रहा है, गोया कि वो शख्स उससे हया और शर्म नहीं खा रहा। लोगों से हया और शर्म का तकाजा ये है कि हम लोगों किसी को तकलीफ और अदियत ना दें, किसी पर जुल्म न करें, किसी का दिल न दुखाएं। ये लोगों से हया और शर्म करना है। ऐसे ही लोगों से हया और शर्म करने का तकाजा ये भी है कि हम लोगों के सामने खुले तौर पर बुराई न करें। गुनाह लोगों के सामने करना, गोया कि वो शख्स लोगों से हया और शर्म नहीं कर रहा है। अगर मेरे भाई औलाद वालिदैन के सामने, पड़ोसी के सामने, वालिदैन औलाद के सामने, दोस्त के सामने, एक इंसान दूसरे इंसान के सामने सरेआम बुराई कर रहा है, गोया कि वो इंसान उससे क्या हया और शर्म नहीं कर रहा है ना। तो हया, लोगों से हया और शर्म का तकाजा ये है कि हम लोगों के सामने खुले तौर पर बुराई न करें, गुनाह न करें। और इसकी बड़ी मजम्मत आई है, वो शख्स जो लोगों के सामने आलेनाम बुराइयां करता है, ऐसा शख्स ना अल्लाह से हया करता है और लोगों से हया करता है, और न अपनी दात से हया करता है। वो शख्स जो खुले तौर पर आलेनाम गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, अल्लाह की मासियत करता है, गुनाह करता है,
گویا کہ وہ لوگوں سے شرم اور حیا نہیں کرتا ہے اور اللہ سے بھی شرم حیا نہیں کرتا ہے. اور ایسے کے بارے میں حدیث سے فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت میں سارے لوگ معاف کر دی جائیں گے، سارے لوگ معاف کر دی جائیں گے الا المجاہرین، مگر وہ شخص معاف نہیں کیا جائے گا، اس شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا جو کھلے عام برائیاں کر رہا ہے، جو کھلے عام برائیاں کر رہا ہے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. پھر آپ نے اسی حدیث کی بیان فرمائی، حدیث صحابی رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے کہ کھلے عام برائی یہ ہے کہ انسان، بلکہ برائی کا اعلان کرنا یہ ہے کہ انسان رات میں کوئی برائی کرے، گناہ کرے اور صبح لوگوں سے کہے فعلت البارحہ کذا وکذا، فعلت البارحہ کذا وکذا، میں نے گزشتہ رات یہ کیا، گزشتہ رات میں نے یہ کیا، رات میں نے یہ کیا، لوگوں سے بیان کرتا پھرے. ایسے شخص کو جو برائی کرنے کے بعد لوگوں سے بیان کرتا پھرے، یہ برائی کا اعلان کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ ان کو ان کی برائیوں کا، ان کے گناہوں کی سزا ضرور دے گا. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں، تو لوگوں سے حیا اور شرم یہ ہے، لوگوں سے حیا اور شرم یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے برائی نہ کرے، ان سے حیا کھائے، ان سے شرم کھائے. اور لوگوں سے حیا اور شرم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دے، کسی پر ظلم نہ کرے. کسی کو تکلیف دینا یہ حیا اور شرم کے خلاف ہے. امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حیا اور شرم کی تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے حیا اور شرم کھائے، انسان اپنی ذات سے حیا اور شرم کھائے، اپنے آپ سے حیا اور شرم کھائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کی ہدایت دی، ہمیں ایمان کی ہدایت دی. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، قرآن اللہ نے ہماری نازل فرمایا، اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی، اللہ نے ہمیں حلال و حرام پہچاننے کی سمجھ دی. انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلم بندے کا جو مقام رکھا ہے. میرے بھائیوں، آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک خانے کعبہ سے زیادہ ایک مومن کا مقام مرتبہ ہے. ایک مومن کا احترام، صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور کہا اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا عظمت والا گھر ہے، تو انتہائی عظیم ہے، لیکن یاد رکھ ایک مومن کی عظمت، ایک مومن کا مقام تجھ سے کہیں زیادہ ہے، تجھ سے کہیں زیادہ ہے. میرے بھائی، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مقام کو پہچانے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مسلم بندے کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کو اپنے سامنے رکھے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو مومنین بندے کی حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو مومن بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم مسلمانوں کا مقام اتنا بلند فرمایا. ہمیں اپنے آپ سے، اپنے ذات سے شرم کھانی چاہیے کہ انسان تنہائی میں بھی ہو، تنہائی میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اپنی ذات سے شرم کھائے، حیا کھائے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. ایسا کوئی کام نہ کرے جو کام اللہ کو ناراض کر دینے والا ہو، ایسی کوئی بات نہ بولے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو حرکتیں اللہ کو ناراض کر دینے والی. تنہائی میں بھی اپنے آپ سے شرم کھائے. اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول ثوبان رضی اللہ عنہ کئی واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. اہل عرب میں جب کسی چیز کی اونچائی اور بلندی بیان کرنا مقصود ہوتا تو وہ تہامہ کے پہاڑوں کی مثال دیا کرتے تھے، تہامہ کے پہاڑوں کی مثال دیا کرتے تھے. پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ لوگ عرب کے لوگ اونچائی میں اور بلندی میں تہامہ کے پہاڑوں کی مثال دیا کرتے تھے. تو فرمایا آپ نے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول. پھر فرمایا آپ نے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی مانند اڑا دے گا، ضائع کر دے گا. صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف کون لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت اور نشانی کیا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے جن کے پہاڑوں کے برابر کی نیکیاں کیا اللہ کیا ضائع فرما دے گا. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم لوگ انہی میں سے ہوں. فرمایا آپ نے وہ تم ہی مومنوں میں سے ہوں گے، مسلمانوں میں سے ہوں گے، مسلمانوں میں سے ہوں گے، تمہاری نسلوں سے ہوں گے، تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، تم مسلمانوں میں سے ہوں گے. اور وہ بھی راتوں میں عبادت کریں گے جسے تم رات میں عبادت کرتے ہو.
वो नमाजें पढ़ेंगे, वो रोजे रखेंगे, सदका व खैरात करेंगे, जाहिर है कि तभी ना पहाड़ों की बराबर नेकियों का ज़ख़ीरा उनके पास होगा। फिर फरमाया आपने, लेकिन उनके अंदर एक गलती ये होगी कि खलवत और तन्हाई में अपनी दास से हया और शर्म नहीं करेंगे। खलवत और तन्हाई में वो अल्लाह से हया और शर्म नहीं करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा। जुर्म उनका ये होगा कि जब वो तन्हाई में होंगे और हराम काम करने का मौका मिलेगा, हराम काम कर बैठेंगे। वो शख्स जो तन्हाई में अपने आप की हिफाजत नहीं करता, अपनी जात से हया और शर्म नहीं करता और तन्हाई में होता है, नेक बुराइयां कर बैठता है, हराम काम कर बैठता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बेवफा बंदे की नेकियों को अल्लाह क़यामत के रोज़ का ज़ाया फरमा देगा। अल्लाह हम सबको उन लोगों में से बनाए। आमीन। मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए कि अपनी जात से हया और शर्म खाए। अपनी जात से हया और शर्म ये है कि अपनी तन्हाई की हिफाजत करे, अपनी खलवत और तन्हाई की हिफाजत करे, तन्हाई को महफूज रखे। और ऐसे ही अपनी जात से हया और शर्म का तकाजा ये है कि इंसान इफ़्फ़त और पाकदामी इख्तियार करे, बाइफ़्फ़त बने, पाकदामन बने, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, अपने कानों की हिफाजत करे, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे, अपने आवाज़ जिस्म की हिफाजत करे। मेरे भाइयों, कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह फरमाते हैं, मोमिनों से कह दीजिए, यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि अपनी निगाहों को पस्त रखें, अपनी निगाहों को पस्त रखें, अपने आप से हया और शर्म खाएं, अपनी जात से हया और शर्म खाएं, निगाहों को पस्त रखें। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, अल्लाह ने हमें ईमान का नूर अता फरमाया है, अपनी निगाहों को पस्त रखो। वो यहफ़ज़ू फुरूजहुम, अल्लाह कहते हैं मोमिनों से कह दीजिए कि अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत, ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके दिलों को पाक कर देगा। निगाहों की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत उनके दिलों को पाक कर देगा बेहयाई से, बेशर्मी से। इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, और मोमिनों से कह दीजिए कि अल्लाह उनके आमाल की खबर रखने वाला है, अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मेरे भाइयों, अपनी जात से हया और शर्म ये है कि इंसान पाक दामन बने, अपने हाथों की हिफाजत करे। मेरे हदीस में फरमाते हैं, इंसान का हर उज़्व हिफाजत करता है, इंसान का हर उज़्व ज़िना करता है। आंखें ज़िना करती हैं, कान ज़िना करते हैं और ज़ुबान ज़िना करती है, हाथ ज़िना करता है, पैर ज़िना करता है। फरमाया आपने, आंखों का ज़िना ये है देखना, हराम चीजों का देखना ये आंखों का ज़िना है। हराम बातों का सुनना, हराम बातों का सुनना ये कान का ज़िना है। हराम बातें, शहवात की बातें ज़ुबान से बोलना ये ज़ुबान का ज़िना है। और इसी तरीके से ज़िना है, बुराइयों की जगहों पर की तरफ जाना ये पैर का ज़िना है। मेरे भाइयों, अपने आवाज़ जिस्म की हिफाजत करें, बाइफ़्फ़त और पाक दामन बने, बाइफ़्फ़त और पाक दामन बने। इस तरीके से हमें वाजिब है कि हम तीन तरह से हया और शर्म खाएं। नंबर एक, अल्लाह से हया और शर्म खाएं। अल्लाह से हया शर्म कैसे करना है ये हमने तफसीर सुन ली है। और सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मक़सूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस्तहियु मिनल्लाह हक़्क़ल हया, क्या है मेरी उम्मत के लोगों, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से वैसे ही हया करो जैसे अल्लाह से हया करनी चाहिए, जैसे अल्लाह से हया करनी चाहिए। सहाबी कहते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, वलाकिन नस्तही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से हया और शर्म करते हैं। आपने कहा ये हया शर्म नहीं, बल्कि अल्लाह से जैसे हया करनी चाहिए वैसे अल्लाह से हया करो। कहा कैसे अल्लाह से हया करें? फरमाया उसी हदीस के अंदर, अल्लाह से हया करो, तहफ़ज़ अर्रास व मा वआ, तहफ़ज़ अर्रास व मा वआ, सर की हिफाजत करो और सर जो अपने अंदर आज़ा लिए है, इन आँखों की हिफाजत करो, इन कानों की हिफाजत करो, ज़ुबान की हिफाजत करो। फरमाया आपने, वो तहफ़ज़ुल बत्न व मा, पेट की हिफाजत करो और पेट से मुताल्लिक़ा आज़ा की हिफाजत करो। वो तज़कुरुल मौत वल बला, मौत को याद करो और अपने फना होने को याद करो कि एक दिन फना होना है, एक दिन मरना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। ये याद, मौत को याद करना, अपने फना होने को याद करना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने को याद करना, ये अल्लाह से हया करना है। अपने आज़ाए जिस्म की हिफाजत करना, बुराइयों से अल्लाह से, ये अल्लाह से हया करना है। फरमाया आपने, उमन अराद अल आखिरा तरक ज़ीनत दुनिया, जो शख्स आखिरत को चाहता है वो दुनिया की वो ज़ीनत में अपनी ज़िंदगी को, अपने ज़िंदगी के लम्हात को ज़ाया नहीं करेगा। जो दुनिया की ज़ीनत चाहता है, जो आखिरत चाहता है, वो दुनिया की वो ज़ीनत में अपने औकात को, अपनी उम्र को ज़ाया
نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے حیا اور شرم کھانے کا طریقہ بتلایا کہ ہم اپنے اعضائے جسم کو ان تمام کاموں سے، ان تمام باتوں سے محفوظ رکھیں جن باتوں اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں منع فرمایا، روکا۔ تو حرام کاموں سے روکنا، حرام کاموں سے رکنا، حرام باتوں سے رکنا، یہ اللہ سے حیا کھانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ جن کاموں کے ہمیں کرنے کا حکم دیا، ان کاموں کو کرنا، فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا، یہ اللہ سے حیا اور شرم کھانا ہے۔ وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ سے حیا نہیں کرتا، وہ شخص جو روزے نہیں رکھتا رمضان کے مہینے میں وہ اللہ سے حیا اور شرم نہیں کرتا، وہ شخص جو مالدار ہے، اللہ نے دولت دی ہے، زکات نہیں دیتا ہے 2.5% جو بھی مطلب کیا اللہ نے، وہ شخص اللہ سے حیا اور شرم نہیں کرتا۔ جو مالدار ہے فرض حج کو ادا نہیں کرتا، وہ اللہ سے حیا اور شرم نہیں کرتا۔ وہ شخص جو مالدار ہے اور لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، وہ اللہ سے حیا اور شرم نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ اللہ سے حیا و شرم کرنا ہوا، اور اسی طریقے سے لوگوں سے حیا و شرم کرنا، اور خود اپنی ذات سے حیا و شرم کرنا، اپنے آپ کو پاک دامن بنانا، اپنے آپ کو پاک دامن بنانا، اور برائیوں سے اپنے آپ کو، اپنی تنہائیوں کو محفوظ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه، صحیح الالبانی رحمہ اللہ۔ فرمایا آپ نے کہ بے حیائی جس چیز میں آ جاتی ہے وہ چیز بگڑ جاتی ہے، بدنما ہو جاتی ہے، بدصورت ہو جاتی ہے۔ بے حیائی جس چیز میں، جس زندگی میں، جس گھر میں، جس ماحول اور جس سماج اور جس معاشرے میں اور جس ملک میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، وہ ملک بدنما بدصورت ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے، وہ گھر بگڑ جاتا ہے، اور وہ زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اس زندگی میں، جس گھر میں، جس خاندان، جس شہر، جس ملک اور جس علاقے اور قوم سماج میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں اللہ شانہ، بے حیائی اس قوم کو، اس معاشرے کو کیا ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ بے حیائی کے اندر کوئی خیر نہیں، بے حیائی کے اندر کوئی خیر نہیں، بے حیائی کبھی بھی بھلائی نہیں لا سکتی ہے، بے حیائی کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، بے حیائی کا انجام لا محالہ ایک دن کیا ہے، وہ خرابی ہوگا۔ اور اس طریقے سے فرمایا آپ نے وما كان الحياء في شيء الا زانه، اور جب بھی حیا جس قوم میں، جس زندگی میں عام ہو جائے گی، حیا شرم جس قوم اور جس زندگی میں، جس گھر میں حیا عام ہو جائے گی، اس ماحول اور جس سماج میں، الا زانہ، وہ ماحول خوبصورت ہو جائے گا، وہ گھر خوبصورت ہو جائے گا، وہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی، وہ قوم خوبصورت ہو جائے گی، وہ ملک خوبصورت ہو جائے گا۔ والحیاء لا یاتی بخیر، دوسرے دن فرماتے ہیں سی بخاری کی حدیث، والحیاء لا یاتی بخیر، حیا کبھی بھی خیر نہیں لاتا، حیا کبھی بھی خیر نہیں لائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں احمد سے مسلم کی روایت فرماتے ہیں والحیاء خیر کل، والحیاء خیر کل، حیا مکمل سراپا خیر ہی خیر ہے۔ حیا اور شرم میں مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے۔ اگر کوئی شخص خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو میرے بھائی وہ حیا اور شرم کو بلند کرنا ہے۔ یہ حیا اور شرم انسان کے اخلاق کو بلند کرتا ہے، یہ حیا اور شرم انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، یہ حیا اور شرم انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ جو انسان برائیوں سے رکے گا، اور یہ حیا اور شرم انسان کو نیکیوں کی طرف، فرائض کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ جب انسان کے اندر حیا جتنا ہی زیادہ ہوگا میرے بھائی، اس کا ایمان اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ جس شخص کے اندر حیا اور شرم جتنی ہی زیادہ ہوگی، اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کیا اعلیٰ اور بلند ہوگا۔ اور جس شخص کے اندر حیا اور شرم جتنا ہی کم ہوگا، حیا کم ہوگی، شرم کم ہوگی، میرے بھائیوں اس کا ایمان اتنا ہی کم ہوگا۔ ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ، انسان یہ حیا اور شرم ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، یہ حیا اور شرم ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ انسان اللہ سے حیا کرتے ہوئے نیکیاں کرتا ہے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے، لوگوں سے حیا کرتے ہوئے، اپنی ذات سے حیا کرتے ہوئے وہ برائیوں سے بچتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حیا اور شرم یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ شخص جس کے اندر حیا نہیں ہے، اس سے ہر برائی کا امکان ہے، وہ ہر غلطی کر سکتا ہے۔ یہ حیا اور شرم ہے جو انسان کو برائیوں سے اور غلطیوں سے روکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ انسان حیا کیسے کرے، حیا انسان کیسے کرے، یا حیا اپنے اندر کیسے پیدا کرے۔ یوں کہہ لیجئے کہ حیا صفت کو، وہ حیادار کیسے بنے، شرم والا با حیا کیسے بنے۔ اس تعلق سے بہت سارے وسائل اور ذرائع آپ کو قرآن و حدیث کے اندر ملیں گے۔ انہی وسائل اور ذرائع میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ حیادار بنے، شرم والا بنے،
تو وہ ہمیشہ یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس کے سامنے یہ جملہ، جس کی آنکھوں کے سامنے یہ جملہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ ہماری ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. قرآن کریم میں فرماتے ہیں کیا انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جس کے اندر، جس کی آنکھوں کے سامنے یہ آیت ہوگی اور جس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے بھائیوں بے حیائیوں سے بچے گا، بے حیائیوں سے بچے گا. ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اندر حیا اور شرم پیدا کریں، یہ صفت، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں، تو ہمیں ان لوگوں کی صحبتوں سے دور رہنا چاہیے جو لوگ بے حیا ہیں. بے حیاؤں اور بے شرموں کی صحبتوں سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان اپنے ساتھی اور اپنے دوست کے راستے اور طریقے پر ہوتا ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو حلال و حرام پہچانتا ہوں اور اچھا برا سمجھتا ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتا. میرے بھائی اگر پہلی مجلس میں نہیں، دوسری مجلس میں نہیں، تیسری میں نہیں، چوتھی میں نہیں، آج نہیں تو کل، ایک مہینے بعد، ایک سال بعد، وہ اس کے نقش قدم پر کچھ نہ کچھ چل پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بری صحبت کی مثال ایک بھٹی کی مانند ہے، ایک بھٹی کی مانند ہے. اگر وہ بھٹی، آگ کی بھٹی یا تو چنگاری اڑے گی تمہارے کپڑے کو جلا دے گی، اگر کپڑے کو نہیں جلا سکی، چنگاری نہیں اڑی، تو کم سے کم وہاں بیٹھنے سے اس بھٹی کی جو بدبو ہے وہ بدبو تمہارے کانوں، تمہارے ناک تک کیا ہے پہنچے گی. تو بری صحبتوں میں بیٹھنے والا، بے حیاؤں کی صحبتوں میں بیٹھنے والا، بے حیا لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والا، ان کے ساتھ رہنے والا کسی نہ کسی اعتبار سے وہ بے حیائی میں مبتلا ہو جائے گا. یا تو بے حیائی کی باتیں بولے گا، یا تو بے حیائی کے کام کرے گا، یا بے حیائی، کم از کم بے حیائی کی باتیں سنے گا. اس کے کانوں تک بے حیائی کی باتیں پہنچے گی، بے حیائی کی باتیں پہنچے گی. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ حیادار بنے، شرم والا بنے، اس کے اندر حیا صفت پائی جائے، تو وہ بے حیاؤں اور بے شرموں کی صحبتوں سے کیا اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھے. ایسے ہی میرے بھائی ان لوگوں کے ساتھ رہے جو حیا اور شرم والے ہیں، جو اللہ سے حیا کھاتے ہیں، لوگوں سے حیا کرتے ہیں اور اپنی ذات سے حیا اور شرم کرتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، ان کے ساتھ رہے، تو اس کے اندر بھی وہ صفت کیا ہے، دھیرے دھیرے آئے گی. ایسے ہی دعا کرنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حیادار بنے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ، کیا اے کہو اللہم احفظنی من شر سمعی، اے اللہ مجھے میرے کان کے شر سے محفوظ رکھ، میری آنکھوں کے شر سے محفوظ رکھ، وغیرہ وغیرہ. آپ نے یہ دعا سکھائی اپنے صحابی کو کہ تم یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں تمہاری آنکھوں کے شر سے محفوظ رکھے، تمہارے کانوں کے شر سے محفوظ رکھے، تمہاری زبان کے شر سے محفوظ رکھے. اس طرح سے آپ نے دعا کی. معلوم نہیں ہوا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ حیادار بنے تو اللہ سے دعا کر کے اللہ ہمارے اندر حیا اور شرم پیدا کر. اے اللہ ہم سے بے حیائی اور فحش کاموں اور فحش باتوں کو اللہ تمہارے اندر سے نکال دے، اور تمہیں کیا فحش چیزوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے کیا محفوظ رکھ. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے حیا اور شرم مانگے، اللہ سے حیا اور شرم کی توفیق مانگے. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر حیا اور شرم ہو، تو ہم اپنے گھر کا ماحول اور اپنے بچوں کی تربیت حیا اور شرم پر کریں. بچوں کو سکھائیں کہ بچے حیا کریں، شرم کریں. ایسی بات زبان سے نہ بولیں جو بے حیائی کی باتیں ہوں، اور ایسی چیزیں نہ دیکھیں جو بے حیائی کی چیزیں ہوں، ایسی حرکتیں نہ کریں جو بے حیائی کی حرکتیں ہوں. بچوں کو اخلاق سکھانا چاہیے، ان کی پرورش، ان کی تربیت حیا اور شرم پر کرنی چاہیے. ان کا لباس حیا اور شرم والا ہو، ان کا لباس حیا اور شرم والا ہو. میرے بھائی یہی بچیاں اگر بے حیائی کا لباس پہنے گی بچپن سے، تو بڑی ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد بھی وہ وہی لباس پسند کریں گی جو لباس وہ بچپن سے پہنتی ہوئی آئی ہیں، جو لباس بے حیائی اور بے شرمی کے جو لباس وہ پہنتی آئی ہیں، جن پر ان کی پرورش ہوئی ہے، اور جو لباس ان کے رگ رگ میں، ریشے ریشے میں جو لباس، جس لباس کی محبت بس گئی ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد بھی اسی لباس کو اپنائیں گی، اسی لباس کو اپنائیں گی. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ میری امت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جن کے جو لباس پہننے کے باوجود عاری ہوں گی، بے لباس ہوں گی. لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی. ان کے جسم کے نشو و فراز واضح ہوں گے. لباس اتنا باریک ہوگا، یہ اتنا چھوٹا ہوگا، یہ اتنا تنگ ہوگا کہ وہ لباس پہننے کے باوجود بھی کیا بے لباس نظر آئیں گی. فرمایا آپ نے ایسی عورتوں کو جب تم دیکھو العنوہن فإنہن ملعونات. فرمایا آپ نے ایسی عورتوں کو جب دیکھو کہ وہ لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، العنوہن، ان پر لعنت بھیجو، فإنہن ملعونات، یہ ملعون ہیں،
یہ ملعون عورتیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج فیشن کے طور پر میرے بھائیوں فیشن کے طور پر لوگ اسلامی لباس کو چھوڑ چکے ہیں. آج کی عورتیں اسلامی لباس سے دور ہیں. وہ غیر مسلم تہذیب اور ان کے کلچر کو اپنا کر بے حیائی کا لباس پہنتی ہیں اور اسی میں اپنی ترقی سمجھتی ہیں. اسی کلچر تہذیب کو ترقی سمجھتی ہیں, ثقافت سمجھتی ہیں. میرے بھائیوں میرے بھائی فرمایا آپ نے العنوہن فإنہن ملعونات. یہ ایک دن مرنا ہے. ان کا گوشت, ان کا گوشت, ان کی خوبصورتی, ان کا لباس, یہ سب کچھ زمین میں کیا ہے, سڑ جائے گا, مل جائے گا. فإنہن ملعونات فإنہن ملعونات. یہ اللہ کے ہاں ملعون ہوں گی. اللہ انہیں اپنی رحمت سے محروم رکھے گا. ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر حیا و شرم پیدا کریں. اپنے گھر کے اندر حیا و شرم پیدا کریں. اپنی بچیوں کے اندر, اپنے بچوں کے اندر حیا و شرم کی محبت ڈالیں. انہیں حیا و شرم پر ان کی تربیت کریں. حیا و شرم پر ان کی تربیت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول اوصنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کر دیجئے, مجھے وصیت کریے. فرمایا آپ نے اوصی کا ان تستحی من اللہ کما تستحی الرجل الصالح من قومک. فرمایا آپ نے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے صحابی, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میری وصیت یہ ہے کہ تم اللہ سے ویسے ہی حیا و شرم کرو جیسے تم اپنی قوم میں کسی نیک آدمی سے حیا و شرم کرتے ہو. جیسے تم اپنی قوم میں کسی نیک آدمی سے حیا و شرم کرتے ہو, کسی نیک آدمی کے سامنے, بڑے بزرگ کے سامنے بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے ہو, بے حیائی کام نہیں کرتے ان کے سامنے, بے حیائی والا لباس نہیں پہنتے ان کے سامنے جو جاتے ہو. ان کی عورتیں جو وہاں پہنچتی ہیں تو مکمل پردے والی ہوتی ہیں, ان کے سامنے بے پردگی سے نہیں آتی ہیں. کم از کم تم اللہ سے ویسے ہی حیا و شرم کرو. وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک ادنا سی مخلوق سے تمہیں اتنا شرم و حیا ہے کہ تم ان کے سامنے بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے ہو کہ وہ سن نہ لیں, ان سے حیا و شرم کرتے ہو. تمہیں اللہ سے کم از کم ویسے ہی حیا و شرم کرنی چاہیے. میرے بھائیوں واجب ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے حیا و شرم پیدا کریں, اپنے اندر حیا و شرم پیدا کریں. بے حیائی کے بہت سارے نمونے آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. لباس سے متعلق ہو یا لوگوں کی گفتگو سے متعلق ہو, لوگوں کی حرکتوں سے متعلق ہو, گھر کا ماحول ہو, مختلف انداز سے آج بے حیائی معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے. بے حیائی معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے. میرے بھائیوں ہمیں ہر طرح سے اپنے گھر سے, اپنے معاشرے سے, اپنے سماج سے بے حیائی کو ختم کرنا چاہیے. اور آئیں دیکھیں کہ صحابیات اور صحابہ کرام کی بیویوں کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان کتنا حیا اور شرم تھا. آئیں دیکھیں, میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے. آپ نے سڑک پہ دیکھا, روڈ پہ دیکھا, راستے میں دیکھا کہ نماز پڑھنے والی عورتیں بھی اسی راستے سے جا رہی ہیں اور وہ صحابہ بھی اسی راستے سے جا رہے ہیں. ایک ہی راستہ ہے اور عورتیں بھی اپنے گھروں کو اسی راستے سے واپس ہو رہی ہیں اور مرد بھی اسی راستے سے اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں. فرمایا آپ نے علیکن بحافات الطریق, اے عورتوں تم پر واجب ہے کہ تم راستے میں کنارے سے چلو, بیچ راستوں سے نہ چلو بلکہ راستے میں کیا ہے, کنارے سے چلو. صحابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد صحابیات جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی ان کا حال یہ ہوا کہ وہ سڑک کے کنارے سے چلتی تھی, حتیٰ کہ دیوار سے مل کر وہ چلتی تھی اور ان کا چادر دیوار سے کیا ہے, پھنس جایا کرتا تھا. اس طرح وہ دیوار سے چمٹ کر چلتی تھی مردوں سے بچنے کے لیے. یہ مومن کی شان ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سن لے, اس لیے کہ آپ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے, آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے, آپ وہی بات بولتے ہیں, اسی بات کا حکم دیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. دین کے معاملے میں آپ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ سب کچھ باتیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی, اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی. میرے بھائی اللہ سے حیا شرم یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کی بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم فوراً کیا قبول کر لیں اور مکمل طور سے اس کے پابند بن جائیں, اس کے پابند بن جائیں. ایسے ہی مسلمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی, من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, جو شخص تکبر میں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکائے گا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا, اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا.
ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں، فرمایا نے عورتیں اپنے لباس کو ٹخنوں سے ایک بالش کے نیچے شبرن، ایک بالش کے نیچے لٹکا سکتی ہیں۔ قربان جائے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فرمان پر جواب پر کہا اے اللہ کے نبی، اگر ہم ٹخنوں سے ایک ہی بالش کے نیچے کپڑا لٹکائیں گی، اذن تنکشف اقدامہن، خطرہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے، کہیں قدم کھل نہ جائیں چلتے ہوئے۔ اگر ہم ایک ہی بالش لٹکائیں گے اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے تو ہمیں ڈر ہے کہیں چلتے ہوئے ہمارے قدم کھل نہ جائیں اور کسی اجنبی مرد کی نگاہ ہمارے قدم پر نہ پڑ جائے۔ فرمایا آپ نے ذراعاً، وہ عورتیں ٹخنوں سے نیچے ایک ہاتھ کپڑے لٹکا سکتی ہیں، ولا یزدن علیہ، اور اس سے زیادہ نہیں۔ میرے بھائی آج عورتیں ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہننا یہ توہین سمجھتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو پچھڑے لوگوں کی عادت ہے، پچھڑے لوگوں کا کلچر ہے، اور ان کے کپڑے آج ٹخنوں سے اوپر کیا ایک بالش کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے اندر اور مردوں سب کے اندر، اللہ ہم سب کے اندر اللہ حیا و شرم پیدا کرے، آمین۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں اور حیا و شرم کے عظیم نمونے میرے بھائیوں موجود ہیں۔ موسیٰ رضی اللہ عنہ جب مصر سے نکلے اور مدین کی طرف چل پڑے، مدین شہر کے باہر وہاں آپ نے ایک چشمے کے پاس دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں چشمے کے پاس، اور دیکھا کہ دو بچیاں دور ایک درخت کے نیچے اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو لے کر کے گئے، وہاں چشمے سے پانی پلایا اور پھر ان کی بکریوں کو وہاں سے لا کر ان بچیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بچیاں شکر گزار ہوئی، اپنے گھر واپس گئیں اور اپنے باپ شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص انتہائی حیادار، انتہائی شرم والا، انتہائی امانت دار اور انتہائی پاک دامن اور باعزت شخص ہمارے پاس آیا، اس نے ہماری بکریوں کو لیا اور جا کر کے پانی پلایا اور لا کر کے پھر بکریاں ہمارے حوالے کر دیا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے باپ ایسے لوگوں کو اگر آپ مزدور رکھیں جو طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، جو بھی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنے شہوات کنٹرول رکھنے والے ہوں، ایسے امانت دار کو مزدور رکھنا چاہیے، بہتر ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بچی کو بھیجا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بچی آئی، اللہ کہتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ بچی حیا اور شرم سے چل رہی تھی، حیا اور شرم سے چل رہی تھی، اور آ کر کے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو سیراب کیا ہے، پانی پلایا ہے، اس کی مزدوری تمہیں دے دیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، بچی راستہ بتلانے والی ہے گھر کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ راستہ بتلانے والا کیا آگے ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن شعیب علیہ السلام نے اس انداز سے اپنی بچوں کی تربیت کی تھی کہ بچی پیچھے چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، اور تاکہ اس اجنبی مرد کی نگاہ میرے جسم پر نہ پڑے، وہ بچی پیچھے چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں اور پیچھے سے وہ راستہ بتلا رہی ہے، دائیں بائیں سیدھا چلنا۔ میرے ایسی تربیت ہونی چاہیے، بچیوں کی تربیت، بچیوں کے اندر حیا و شرم پیدا کریں، حیا و شرم پیدا، یہ حیا انسان کو ایمان کی طرف کھینچ کر لاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، تب ماحول رہے گا تو ہم صحیح طور سے مسلمان بنیں گے۔ اللہ ہم سب کے اندر حیا و شرم پیدا فرمائے، اللہ ہم سب کو بے حیائیوں سے اور بے شرمیوں سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه تعالى تواب كريم ملك بر رؤوف رحيم.